نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، مگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات شروع کر دیے کہ صاحب وہ گائے کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر کو بھی بیان فرما دیا، اس کا رنگ بھی بتا دیا۔ اب بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے یہ دعا فرمائیے کہ وہ صاف صاف ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، کیونکہ اس طرح کی گائے، اس عمر کی گائے اور اس رنگ کی گائے جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اس طرح کی تو بہت سی گائیں ہیں۔ ہمارے اوپر معاملہ تو مشتبہ ہو گیا ہے کہ ہمارا یہ مقدمہ کون سی گائے سے حل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے نہ تو کھیت جوتنے کا کام لیا گیا ہو، نہ پانی کھینچنے کا کام لیا گیا ہو، اور خالص وہ ایک ہی رنگ کی گائے ہو، اس کے اوپر کوئی داغ اور دھبا نہ ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری علامات ان کے سامنے بیان فرمائی، اب وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ نے صحیح گائے کا ہمارے اوپر ظاہر فرما دی، اب انشاءاللہ ہم یہ کام کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، یہ آپ حضرات سماعت فرما ہی رہے ہیں، لیکن ان کے مزاجوں کے اندر چون و چرا، بے ادبی کرنا حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے انحراف کرنا ان کی کچھ فطرت میں داخل تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل عمر اور رنگ معلوم ہونے کے باوجود ان کو تسکین نہیں ہوئی اور کہنے لگے کہ اس عمر اور اس رنگ کی تو بہت سی گائے ہیں، اب بھی ہم پر یہ گائے مشتبہ ہے کہ کون سی گائے ہم ذبح کریں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اب دعا فرمائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اور کچھ وضاحت فرما دے کہ وہ گائے کون سی ہو جس کو کہ ذبح کیا جائے، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت سے درگزر نہیں کریں گے، ضرور وہ گائے تلاش کر کے ہم ذبح کریں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو ایسی ذلیل اور خوار گائے ہو جو ہل جوتتی ہو یا کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہو، سارے عیبوں سے دور، اور اس کا جسم بے داغ اور بغیر دھبے کے ہو۔ تب وہ بولے کہ ہاں، اب آپ نے پوری اور صاف صاف بات بتائی ہے۔
پھر بنی اسرائیل اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے اس لڑکے کے پاس پہنچے کہ جس کے پاس ایسی گائے موجود تھی جس کا کہ ذکر پچھلی آیتوں کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی، مگر لڑکے نے فرشتے کی ہدایت کے موافق یہ قیمت طے کی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر دیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے بنی اسرائیل کے حوالے کر دی گئی۔ ان ظاہری علامات سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ یوں ہی وقت گزار کر معاملہ رفع دفع کر دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو تسلی بخش جوابات دے دیے گئے۔ اب ان کو یہ کام کرنا ہی پڑا کہ گائے کو تلاش کر کے لائے اور اس کو ذبح کیا۔ ان سوالات اور جوابات کے سلسلے میں بنی اسرائیل کو کافی عرصہ لگ گیا۔ پھر ایسی گائے کی تلاش میں بہت وقت گزرا۔ اس وقت تک مقتول کی میت کو دفن نہیں کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مقدمے کی تحقیقات کے لیے میت کو دفن کرنے میں تاخیر جائز ہے، بلکہ دفن کرنے کے بعد میت کو قبر سے نکالنا بھی درست ہے، بلکہ بیت المقدس کی تعمیر کی تکمیل کے لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعش شریف کو 6 ماہ یا 1 سال تک بغیر دفن کے رکھا، جیسا کہ قرآن عظیم کے اندر ہے۔ اگر حضرات صحابہ کرام نے مسئلہ خلافت کی تکمیل کے لیے جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں 2 دن کی تاخیر کر دی تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اب بھی شرعی حکم ہے کہ بادشاہ کو دفن جب کیا جائے جب اس کا خلیفہ مقرر ہو جائے، تاکہ زمین خلیفہ سے خالی نہ رہے۔ غرض کہ یہ واقعہ بہت احکام کا ماخذ ہے، اس سے بہت سے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قربانی کے لیے بہتر سے بہتر جانور تلاش کرنا چاہیے، اس کا ناک، کان، دم وغیرہ سب دیکھ لیں، کوئی عیب دار جانور ہرگز ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہر امید پر انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ورنہ وہ امید پوری نہیں ہوگی۔ حدیث مبارک میں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ بنی اسرائیل انشاءاللہ نہیں کہتے تو کبھی بھی یہ کام وہ نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کو گائے ملتی نہ وہ اس کو ذبح کر پاتے۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ آئندہ بات پر انشاءاللہ ضرور فرمایا کریں، مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ جائز اور بہتر باتوں پر انشاءاللہ کہنا چاہیے، حرام اور ناجائز چیزوں کے اوپر ہرگز بسم اللہ و انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ بنی اسرائیل بولے کہ آپ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ صاف صاف بیان فرما دے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے جو آپ بیان فرما رہے ہیں وہ تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، اس طرح کی گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ چاہے
تو ہم راہ پا جائیں گے، یعنی بے شک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف ہمیں بتائے گا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، لا ذلول کے معنی جو ذلیل نہ کی گئی ہو، تثیر الارض زمین کو جوت کر، ولا تسقی الحرث اور نہ اس سے پانی کھینچا جاتا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا جس کے اندر کوئی داغ نہ ہو۔ جب انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے یہ علامات سن لی تو اب بولے قالوا الآن جئت بالحق، آپ اے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک بات اب لائے ہیں۔ آپ آن کے معنی اب، جئتا کے معنی لائے ہیں، حق کے معنی صحیح اور ٹھیک بات، یعنی اب آپ نے ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح بات بتائی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اب وہ گائے کو تلاش کرنے کے لیے گئے اور گائے کو خرید کر لائے اور اس کو ذبح کیا، فَذَبَحُوهَا پس اس کو ذبح کر دیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور ذبح وہ ہرگز نہیں کر پاتے اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات نہیں دیتا تو وہ ایسے ہی سوالات کرتے رہتے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا۔ اس کے باوجود بھی ان کے سوالات اور جوابات میں 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ حضرات اکرام، ان آیات کریمہ کی تلاوت کیجئے، اس کو سمجھیے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کو سن کر اپنے احباب پر اس کو شیئر کیا کریں تاکہ قرآن عظیم کی اشاعت کا اجر و ثواب ہم سب کو حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔